اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام را۔ اس کے حقیقی معنی تو اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ کتاب جس کی آیت مستحکم کی گئی ہے، خوب کھول کر بیان کر دی گئی ہے ایک حکمت والی باخبر کی طرف سے۔ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، میں اس کی طرف سے تم کو ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں۔ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یہ کہ تم اپنے رب سے بخشش مانگا کرو، پھر رجوع کرو اس کی طرف، وہ تم کو ایک مقرر مدت تک اچھا فائدہ پہنچائے گا اور ہر زیادہ کام کرنے والے کو زیادہ ثواب دے گا، اور اگر تم نے روگردانی کی تو میں ڈرتا ہوں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذرا نظر کرو، یہ اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں تاکہ اللہ سے پردہ کرے، تو سن لو کہ جب یہ اپنے کپڑے اپنے اوپر لپیٹ لیتے ہیں تب بھی وہ ان کی چھپی باتوں کو جانتا ہے اور کھلی باتوں کو بھی، بے شک وہ تو دلوں کی باتیں بھی جانتا ہے۔ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو، اور وہ ہر ایک کی جگہ جہاں وہ رہتا ہے اسے بھی جانتا ہے، اور جہاں وہ عارضی رہتا ہے اسے بھی، یہ سب کچھ روشن کتاب میں لکھا ہے۔ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ اللہ ہی تو ہے جس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو 6 دن میں بنایا، اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں عمل کے لحاظ سے کون اچھا ہے، اور اگر تم کہو کہ تم موت کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے تو کافر کہہ دیں گے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر ہم معینہ مدت تک ان سے عذاب کو روک دے، یعنی اللہ تعالیٰ ایک معینہ مدت تک ان سے عذاب کو روک دے تو وہ لوگ کہیں گے کہ کون سی چیز عذاب کو روکے ہوئے ہے، دیکھو جس روز یعنی جس دن وہ ان پر واقعی ہوگا پھر ٹلنے والا نہیں، مطلب جس دن ان پر عذاب ہوگا تو وہ ٹلنے والا نہیں، اور جس چیز کے ساتھ یہ استہزاء کیا کرتے ہیں وہ ان کو گھیر لے گی۔ آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر انسان کو ہم اپنے پاس سے نعمت بخش دیں پھر اس سے چھین لیں تو نا امید اور نا شکرہ ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر تکلیف پہنچانے کے بعد آسائش کا مزہ چکھائیں تو خوش ہو کر کہتا ہے کہ سب سختیاں مجھ سے دور ہو گئی ہیں، بلا شبہ وہ یعنی انسان بڑا خوشیاں منانے والا اور فخر کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مگر جو لوگ صبر کرتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں یہی ہیں جن کے لیے بخشش ہے اور بڑا بدلہ ہے۔ آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو شاید تم کوئی چیز چھوڑ دینا چاہتے ہو وہی میں سے جو تمہارے پاس آتی ہے، اور اس خیال سے تمہارے دل تنگ ہوتا ہے کہ کافر یہ کہنے لگے کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نازل نہیں ہوا، یہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا، آپ صرف ڈرانے والے ہیں اور اللہ ہر چیز پر اختیار رکھتا ہے۔ آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو خود بنا لیا ہے؟ اے نبی مکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو ایسے 10 صورتوں کو بنا کر لے آؤ، اور اللہ کے سوا جس کو بلا سکتے ہو بلا لو۔ آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اگر وہ تمہاری بات قبول نہ کرے تو جان لو کہ یہ قرآن اللہ کے علم سے اترا ہے، اور یہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو پھر تم اسلام لے آنا چاہتے ہو۔ آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتا ہے تو ہم ان کے اعمال کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیتے ہیں، اور ان کے لیے دنیا میں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی ہیں جن کے لیے آخرت میں دوزخ کے سوا کچھ نہیں ہے، اور آخرت میں ان کے اعمال برباد ہوں گے اور وہ جو کچھ کر رہے ہیں بے اثر ہے۔ آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا جو اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہو اور اس کے ساتھ ایک گواہ اسی میں موجود ہے، قرآن کا منکر اس کے برابر ہو سکتا ہے، اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہے جو پیشوا اور رحمت ہے۔ ایسے لوگ جو قرآن پر ایمان لاتے ہیں
اور جو کسی دوسرے فرقے میں سے اس قرآن کا انکار کرے گا تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ تو تم قرآن سے شک میں مت پڑھو، جو تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، لیکن بہت سے لوگ ایمان نہیں لاتے۔ آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر اور کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ یہ لوگ اپنے رب کے سامنے حاضر کیے جائیں گے اور گواہ یوں کہیں گے کہ یہی تو ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے۔ سن لو کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو اللہ کے راستے سے روکتے تھے اور اس میں خجی یعنی خرابی نکالتے تھے، اور وہ آخرت سے بھی انکار کرتے تھے۔ آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ لوگ زمین پر اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے تھے اور ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی بھی نہیں ہوا، ان کو دگنا عذاب ہوگا۔ یہ لوگ نہ سن سکتے تھے اور نہ دیکھتے تھے، یہ لوگ بہرے تھے اور اندھے بھی تھے۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسولہ الکریم۔